آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج میں آپ کو ملاتی ہوں جو کہ یہاں پر ایڈمنٹن میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے، رحیم عبدل ان کا نام ہے، اور یہ کافی نئے جو ہمارے امیگرینٹس ہیں جو آتے ہیں باہر سے، انڈیا، پاکستان اور کافی باقی ملکوں سے بھی، فلپین کے لوگوں کو بھی سب کو ہیلپ کر چکے ہیں گھر بائی کرنے میں، اور کتنے لوگوں کو ہیلپ کر چکے ہیں گھر سیل کرنے میں۔ تو آج ہم اس سے بات کریں گے۔ ہلو رحیم، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ آپ سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ریئلٹر ہوں، ریزیڈینشیل ریئلٹر ہوں ایڈمنٹن البرٹا کے اندر، اور ہم لوگ جو ہیں ٹورنٹو وغیرہ سے یا بی سی سے یا نیو امیگرینٹ آتے ہیں تو میں ان کو یہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ہیلپ کروں سیٹل ہونے میں۔ صحیح ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹنگ فیوچر میں، اسپیشلی ایڈمنٹن میں؟ کیونکہ آپ ایڈمنٹن میں رہتے ہو تو آپ کو زیادہ آئیڈیا ہے کہ کیسا ہے، کہ آپ فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہو اس کو؟ دیکھیں، ایڈمنٹن جو ہے اس وقت بہت زیادہ گرو ہو رہا ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی بہت سارے لوگ اسپیشلی ٹورنٹو سے بہت سارے لوگ موو ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی امیگریشن بھی آج کل بہت اسٹرانگ ہو رہا ہے، تو بہت زیادہ یعنی ایڈمنٹن جو ہے بزی نظر آ رہا ہے آج کل کے لحاظ سے۔ اور جیسے ابھی فیوچر کی جو آپ نے بات کی، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیلگری میں آلریڈی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے، تو ابھی بہت سارے لوگوں کا رخ کیلگری کی بجائے جو ہے ایڈمنٹن کی طرف زیادہ ہے۔ یہاں جاب مارکیٹ بھی اچھی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اسکوائر فٹ جو ایریا ہوتا ہے آبادی کے لحاظ سے ایڈمنٹن میں زیادہ ہے، یعنی زیادہ کھلا لگتا ہے کہ آپ ایڈمنٹن میں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ فیملی لائف یہاں اچھی ہے، جاب مارکیٹ اچھی ہے، اور باقی ریئل اسٹیٹ کے دام پرائزز کمپیئر ہم دوسرے شہروں کینیڈا کو کریں کہ یہاں کے دام اچھے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ کم میں اچھا، ابھی انٹرسٹ ریٹ جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ ہائی ہو رہا ہے گھروں کے لیے، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہو؟ آپ لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے، اسپیشلی ان نئے لوگوں کو جو کہ یہاں پر ان کا فرسٹ گھر جو بائی کرتے ہیں، پہلا جو ان کا گھر ہوتا ہے وہ بائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں، اس وقت ایڈمنٹن کی جو ایوریج پرائز جو ہے نا، وہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہے، یعنی اگر سب گھروں کو ملایا جائے، چھوٹے بڑے گھروں کو، تو ابھی انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مارگیج کے تھوڑی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ ابھی اگر بائی کر رہے ہیں تو ان کا ڈیسیشن اچھا ہے، کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فیوچر میں 8 مہینے کے بعد یا نیکسٹ ایئر کے اندر یہ بھی ایڈمنٹن کی مارکیٹ بھی جو کیلگری کے مقابلے میں ہو جائے گی، تو ان کو نقصان نہیں ہوگا، اور ہوپ فلی ابھی انٹرسٹ ریٹ نیکسٹ ایئر سے تھوڑا سا نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ میرا سجیشن یہ ہے کہ جن کو ظاہر ایڈمنٹن میں رہنا ہے یا ان کی جاب ہے، تو وہ اگر ابھی بائی کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ نیکسٹ ایئر کے اندر جو کہ امیگریشن اور انٹر پروونشل مائگریشن کی وجہ سے دام زیادہ ہوں گے۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ایسا نہیں ہے کہ فیوچر میں گھروں کے دام کم ہوں گے، ایسا نہیں ہے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں؟ بہت زیادہ یعنی فلکچویشن نہیں آئے گا۔ اچھا، اوکے۔ تو اور میرا ایک اور کوسچن ہے آپ سے کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ پرپس کے لیے اگر کوئی یہاں پر بائی کرنا چاہے ایڈمنٹن میں گھر، تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ آپ کی کیا ایڈوائز ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، انویسٹمنٹ کے لحاظ سے تو دیکھیں، ریئل اسٹیٹ جو ایک ایسی چیز ہے جو آپ جو یعنی فیوچر میں دام بڑھیں گے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ جو آپ کے باپ دادا نے کبھی گھر لیا ہوگا کتنے کا، اور آج وہ گھر کتنے کا ہے، مہنگا ہو تو ریئل اسٹیٹ میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا، پہلی بات۔ دوسرا، آپ نے بولا کہ ایڈمنٹن کے اندر ظاہر آبادی بڑھے گی تو بزنسز بڑھیں گے، زیادہ لوگ آئیں گے تو گھروں کی زیادہ ضرورت ہے۔ لاسٹ ایئر 2022 کے اندر 1.1 ملین لوگ کینیڈا میں آئے ہیں، تو
لیکن اس کے حساب سے جو گھر بن رہے ہیں وہ اسی رفتار سے نہیں بن رہے نہیں ہیں. بننے. تو آٹومیٹکلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات آ جاتی. جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی سپلائی کم ہوگی تو اس کے ریٹ بڑھیں گے. ریٹ بڑھیں گے. تو بالکل. جو بھی لوگ انویسٹر ہیں وہ ابھی گھر لیں گے. جب ظاہر ڈیمانڈ بڑھے گی تو آٹومیٹکلی دام بڑھیں گے. اور جو ہے سپلائی اس کو نہیں بیٹ کر سکتے ہیں جس حساب سے امیگریشن ہو رہا ہے یا لوگ آ رہے ہیں ایڈمنٹن. تھینک یو. ابھی کیونکہ میری آج کی جو ویڈیو ہی اسپیشلی میں نے سوچا کہ کیونکہ یہ ایکسپیرئنس ریئلٹر ہیں, کافی سالوں کا ان کا ایکسپیرئنس ہے, کتنے لوگوں کو ہیلپ کر چکے ہیں, اسپیشلی ان کو جو کہ نئے آئے ہیں. خاص طور پہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ٹورنٹو سے بہت سارے لوگ یہاں پر موو ہوئے ہیں جن کو یہ ہیلپ کر چکے ہیں. اس میں اپنے پاکستانی بھی ہیں, انڈیا کے بھی ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز کے جو لوگ ہیں یہاں پر آئے ہیں ان کو ہیلپ کر چکے ہیں. تو میرا بس یہ لاسٹ آپ کو یہ ہے کہ آپ کیا ٹپ دینا چاہیں گے, کوئی ایسی خاص ٹپ جو نئے آنے والوں کے لیے, کہ جو آئے ہوئے ہیں پاسٹ مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ پہلے, اور جو آنے والے ہیں یہ پلان کر رہے ہیں, تو کچھ ایسی ٹپس بتائیں ان کو گھر بھائی کرنے کے لیے. نہیں, بیسٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو بیچارہ نیا جو بھی امیگرینٹ آتا ہے اس کے لیے تو مشکل چیزیں ہیں کہ فرسٹ ٹائم گھر بائی کرنا, لیکن وہ جاب جہاں ان کا سیٹلمنٹ ہو جاوے, بچوں کی اسکول جہاں اچھی ہو, پرائز ان کے رینج میں آئے, اور ان کی مارگیج اگر اپروو ہو جاتی ہے تو میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ اگر ان کی جاب اچھی ہے اور ان کے بچے یہاں پہ سیٹل ہیں تو وہ یہاں پہ ضرور بائی کریں. اور ظاہر ہے مشکل تو نیو امیگرینٹ کے لیے, ہر آدمی کے لیے شروع میں تھوڑا سا یہ مشکل ہوتی ہے, لیکن جب وہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو ایڈمنٹن بہت ایزی ہے یہاں پہ سیٹ ہونے کے لیے. تھینک یو سو مچ. میں صرف ایک لاسٹ آپ سے کوشچن لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی نیا گھر جو امیگرینٹس بائی کرتے ہیں تو نئے گھر کے لیے آپ کیا ٹپس دیں گے کہ وہ کہاں پر ان کو بائی کرنا چاہیے, تھوڑی سی ٹپس ان کو بتا دیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ بالکل نیا گھر تو پہلے تو دیکھیں بلڈر اچھا ہو جس کے ساتھ آپ گھر بک کرا رہے ہو. دوسری بات ہے آپ کی کمیوٹ سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کی ماسک کتنا دور ہے, بچوں کی اسکول کتنا دور ہے, آپ کا جاب کتنا دور ہے, کیونکہ لائف کا کمٹمنٹ ہوتا ہے 25-30 ایئر کا. تو میک شور کریں کہ یہ چیزوں پہ زیادہ دھیان دیں کہ آپ گھر ایسی جگہ بائی کریں جو کمیوٹ سسٹم آپ کا اچھا ہو, اسکول نزدیک ہو بچوں کی, آپ کا جاب سے آپ کا جو آنا جانے کا ٹائم بچ جائے تو لائف کا ٹائم بہت زیادہ سیو ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ رحیم. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور ہیلپ فل ہوگی, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ نئے امیگرینٹس ہیں یا جو یہاں پر رہ رہے ہیں, جنہوں نے گھر بائی نہیں کیا ہے اور فرسٹ اپنا گھر بائی کرنا چاہ رہے ہیں, یا تو پھر انویسٹمنٹ پرپس کے لیے وہ اپنا گھر بائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ان کے لیے ہیلپ فل ویڈیو ثابت ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.